دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبیوں والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، ایسے محنت کر کے اللہ سے مانگا جائے کہ وہ یقین جو ناکامی کا ذریعہ ہے وہ انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے، وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے۔ وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں،
مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ تعالیٰ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اللہ جل شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، ایک اکیلا اللہ غنی، باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب مانگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ حق تعالی شان نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کہ میرے بندو میری بڑائی لامحدود ہے، تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہیں، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات، حق تعالی شانوں کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات
لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شان اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی ہر صفت لامحدود، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے، صفت الرحمن لامحدود خزانہ ہے۔ حق تعالی شانوں کی ذات بصیر ذات ہے، وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ سمندروں کی تہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتا، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے نہیں چھپا سکتی۔ وہ کیسے دیکھنے والے؟ ایک ہے ہمارا دیکھنا، ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق۔ اوپر دیکھیں تو ہمیں نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھیں تو اوپر نظر نہیں آتا، دائیں دیکھیں تو بائیں نظر نہیں آتا، بائیں دیکھیں تو دائیں نظر نہیں آتا۔ ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ حق تعالیٰ شانوں کی ذات سمیع ذات ہے، وہ کیسے سننے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ اکبر، وہ سننے میں بہت بڑے ہیں۔ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک دنیا میں آنے والے وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں تو حق تعالیٰ شانو ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں گے، ایسے سننے والے ہیں اور سب کی چاہتوں کو پورا کر دیں تو اللہ کے خزانوں میں ذرہ بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ اکبر، سننے میں بہت بڑے ہیں۔ ایک ہے ہمارا سننا، ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ مجمع سارے کا سارا مجمع ایک ہی وقت میں بات کرنی شروع کر دیں تو کہا جائے گا بھائی کسی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، ایک ایک آدمی کر کے بات کرو۔ ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اللہ کی بڑائی کے گن گائیں، جس ذات کی طرف بلا رہے ہیں وہ کیسی کریم ذات ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات علیم ذات ہے۔ اللہ کا علم اللہ اکبر، وہ علم میں بہت بڑے ہیں، ان کا علم لامحدود ہے، ان کا علم غیر فانی ہے۔ وہ کیسے علم والے ہیں؟ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ کے علم میں ہے۔
درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، بارش کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہیں۔ وہ کیسے علم والے ہیں، علم میں بہت بڑے ہیں۔ اللہ اکبر الاکبر، اللہ اکبر الاکبر۔ کس قدر اللہ جل شان خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے آپس میں ملتے ہیں تو حق تعالی شان کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے کمالات، اس کی صفات، اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ نظر کا دھوکہ۔ نبی والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے۔ اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے اور ان کے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو ان کی زندگی بھر کے تجربے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے تجربے ہیں۔ یہ یقین ناکامی کا ذریعہ ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین، غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے، وہ آپس میں ملتا جلتا یقین نہیں ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں پر یقین۔ غیب کی خبر بتائے گی کہ میرے بندو یہ راستہ تمہارے نقصان کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ انسانوں کی نظر یہ بتائے گی کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے، خبر بتائے گی نقصان اور نظر بتائے گی فائدہ۔ معمولی فرق نہیں ہے، یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ غیب کی خبر بتائے گی کہ میرے بندو اس راستے پہ چلو گے، پھلو گے، پھولو گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، یہ راستہ اختیار کرو۔ مشاہدہ تجربہ ان کا یہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہمارے نقصان کا راستہ ہے، خبر بتا رہی ہے فائدہ اور نظر بتا رہی ہے نقصان۔ نبیوں والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے
کہ وہ یقین جو ناکامی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ دلوں کی زینت بن جائے۔ کسی مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ انہیں غیب کی خبر سنائیں، مشاہدے تجربے کے یقین والوں کو غیب کی خبر سنائیں کہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ راستہ چھوڑ دو، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ مشاہدے تجربے والے کہتے ہیں آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ، کہ سود سے تو مال بڑھتا ہے، نہ ہم تجارت کریں نہ زمیندارہ کریں، گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں سود کے راستے سے منافع ملتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے۔ خبر بتا رہی ہے نقصان اور نظر بتا رہی ہے فائدہ۔ انسانوں کو کیا نظر آتا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ اور خبر کیا بتا رہی ہے؟ خبر بتا رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ کس نے سنائی ہے؟ اللہ نے، اور کتنے معتبر ذریعے سے سنائی ہے، خاتم الانبیاء۔ اللہ تعالی سب پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے اور مرنے سے پہلے کہ ناپاک یقین دلوں سے نکل جائے۔ اللہ نہ کرے مشاہدے تجربے کے یقین کے ساتھ موت آ گئی، بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ دنیا میں جو خسارہ ہوگا وہ وقتی جزوی عارضی ہوگا، موت کے وقت میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پھر انہیں آپ غیب کی خبر سنائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی اللہ کے وعدے ہیں زکوٰۃ کے حکم کے پورا کرنے پر، آخرت میں بھی اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے تو مال کم ہو جاتا ہے۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو کتنے کم ہو گئے؟ 2.5 لاکھ۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی، اس سے تو مال میں کمی آ جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ جو تمہارے پاس 39 حصے بچیں گے، جو 40واں حصہ تم نے زکوٰۃ میں ادا کیا، 39 حصے تمہارے پاس بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور زکوٰۃ دیے ہوئے مال سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی، اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو مال کم ہو جائے گا۔ تو ایک ہے مشاہدے تجربے کا یقین اور ایک ہے غیب کی خبروں کا یقین۔ تو تبلیغ کی محنت میں کون سے یقین کو دل سے نکالنے کے لیے محنت کی جاتی ہے بھائی؟ سارے بھائی بتاؤ بھی کون سے یقین کو نکالنے ہیں؟ مشاہدے تجربے کا یقین نکل جائے، اور کون سا یقین دلوں میں اتر جائے؟ غیب کی خبروں کا یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ مشاہدے تجربے والے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے۔
پیاسے کی پیاس کون سی مخلوق سے بجھتی ہے؟ کیا نظر آتا ہے ان کو؟ پانی سے بجھتی ہے۔ بھوکے کی بھوک کھانے سے دور ہوتی ہے، یعنی مخلوق کو چلا رہی ہے۔ دوائی سے بیماری دور ہوتی ہے۔ بھئی مال تو مخلوق ہے، مال سے کیا ہوتا ہے کہ مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اور چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ چیزوں سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یعنی مخلوق کو چلا رہی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ 2-4 مخلوق نہیں، 10-20 مخلوق نہیں، پوری کائنات۔ یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے بھائی؟ کہ کائنات نہیں چلا رہی، کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ اور اس قدر اللہ پاک اپنے بندوں پہ مہربان ہے، یہ بھی غیب کی خبر سنا دی کہ اگر اس کائنات کے چلانے والے ایک کے بجائے 2 ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا۔ یہ خبر بھی سنا دی اللہ نے۔ جس ذات نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا ہے، وہی اپنی قدرت سے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس پوری کائنات پر کس کے حکم کا راج ہے؟ اللہ کا راج ہے، اسی کے حکم کا راج ہے۔ وہ حکم نظر نہیں آتا، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات بھی پردے میں، اللہ کا حکم بھی پردے میں، ایمان لاؤ۔ اسی کا حکم ہے کہ غیب کی خبر ہے، غیب کی خبر سنا کر اللہ پاک اپنے بندوں کو ایمان سکھاتے ہیں۔ غیب کی خبریں سنا کر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ غیب کی خبر سنیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم سے بندھا ہوا ہے۔ وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے۔ ایک کلمہ معرفت بھی ہے، اور کلمہ عبدیت بھی ہے۔ اللہ کی پہچان کا کلمہ اور اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب، غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ کسی درخت کا کوئی پتا گرے گا وہ اللہ کے علم میں ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ اللہ ہی جانے پوری کائنات میں کتنے پتے ہیں، اسی کے علم میں ہیں کتنے پتے ہیں۔ اور کوئی پتا گرے گا تو کس کے چاہنے سے گرے گا؟ سارے بھائی متوجہ ہیں نا؟ جو بھی درخت کا پتا گرے گا وہ کس کے چاہنے سے گرے گا؟ اللہ۔ پتا تو چھوٹی سی مخلوق ہے، مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مخلوق ہے، خالق ہے۔ مخلوق کو خالق کا درجہ نہ دو، مخلوق ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسرافیل علیہ السلام
یہ چھوٹی سی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے؟ بڑی مخلوق ہے، 4 بڑے بڑے فرشتے، اس میں سے ایک فرشتہ اسرافیل علیہ السلام بھی ہے۔ علماء سے سنتے ہیں نا کہ وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں جناب، وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کسی کے علم میں ہے کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کان اللہ کے امر کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کے کان اللہ کے امر کی طرف لگے ہوئے ہیں، حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے، اور ہزاروں لاکھوں سال کھڑے رہیں، جب تک حکم نہیں آئے گا سور نہیں پھونکیں گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ کس کے حکم سے بندھا ہوا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے بندھا ہوا ہے۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کا امر کام کر رہا ہے۔ جی، غیب کی خبر آپ سنیے، غیب کی خبر دھوکے کے گھر سے نکال لیتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ غیب کی خبریں ہیں جو دھوکے سے نکال کر حقیقت کی طرف لے کر آتی ہیں۔ غیب کی خبریں اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں، اللہ لہ الخلق والامر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کی خبر سنا دی۔ کیا مطلب ہے جناب؟ کہ توجہ دھیان کے ساتھ سنو، اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے۔ یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ اللہ نے سنائی ہے۔ ہماری گردنیں جھک جائیں، اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ غیب کی خبروں پر یقین، غیب کی ایک خبر پر یقین، غیب کی ہر خبر پر یقین، غیب کی ہر خبر پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہوا کو برا بھلا مت کہو، ہوا کو برا بھلا مت کہو، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ یہ کس نے فرمایا بھائی؟ یہ خاتم الانبیاء فرما رہے ہیں، اپنی امت کی تربیت فرما رہے ہیں غیب کی خبریں سنا کر۔ یہ مشاہدے تجربے کے یقین والے یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی سب کچھ مخلوق سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ نہیں، کچھ کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور کچھ کچھ مخلوق سے بھی ہوتا ہے۔ یہ دھوکہ لگتا ہے، کچھ کچھ اللہ کرتے ہیں، کچھ بھی بندہ بھی تو کرتا ہے۔ یہ ان کی نظر بتاتی ہے، غیب کی خبر بتاتی ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ غیب کی خبر سنیے، آپ سارے بھائی متوجہ ہیں نا بھائی؟ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، راتوں کو بھی اعمال کرنے والے، دن میں بھی جسم کو تھکانے والے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ دیکھو میرے بندے، یہ کس کی باتیں سننے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کس کی باتیں کہتے ہیں؟ یہ کس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نظر یہ آتا ہے کہ کچھ کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور کچھ کچھ مخلوق سے بھی ہوتا ہے۔ اب غیب کی خبر سنیے، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں، کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے
کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں. کس قدر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دھوکے سے نکال لیا. مخلوق سے ہونے کا یقین دھوکہ ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ نے ہمیں دھوکے سے نکال لیا کہ میرے حبیب ہر دور کے انسانوں سے آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. کل من عند اللہ. ہماری عربی زبان نہیں ہے نا تو وہ لطف ہمیں نہیں آتا جو عربی جاننے والوں کو آتا ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کلم، تو کلم کو کیا بات ہے بھائی؟ کچھ ہے، سب کچھ، یہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ نظر کے دھوکے سے نکل جائے. نظر کا دھوکہ، دھوکہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور نظر کچھ اور آتا ہے، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. یہ جادوگر ہے نا، یہ جادوگر بس یہ نظر کا دھوکہ دکھاتے ہیں، بس حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دکھا دیں گے کچھ اور. دھوکہ. کسی جادوگر نے مٹی کی ڈلی ہاتھ میں لے کر اور سب کو دکھائی کہ بتاؤ بھی میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی کا ڈلا ہے. انہوں نے کہا اچھا. مٹھی اپنی بند کی اور تھوڑی دیر میں مٹھی کھولی تو وہ گلاب جامن بن گئی. گلاب جامن. اب لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بتاؤ اب کیا ہے. لوگوں نے کہا یہ تو گلاب جامن ہے. کوئی دل جلا بھی کھڑا ہوا تھا اس میں. اس نے کہا میں ذرا چکھوں تو صحیح کہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے، کیسی ہے ذرا. تو اس نے وہ جادوگر سے وہ گلاب جامن لے کے منہ میں رکھ لی. منہ میں رکھی تو مٹی. منہ میں رکھی تو کیا تھی بھائی؟ وہ تو گلاب جامن کا دھوکہ تھا. دھوکہ، متاع الغرور. دھوکے کا گھر ہے. بچپن ہے تو دھوکہ. 2-4 روپے کی وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی کار، وہ بچہ خوش ہو رہا ہے کہ مجھے تو کار مل گئی. غبارے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کوئی ان کے غبارے کو پھاڑ دے تو رونے لگتے ہیں کہ ہائے میرا غبارہ پھاڑ دیا. دھوکہ. بڑے سمجھتے ہیں کہ دھوکہ ہے یہ. غبارہ کیا ہے؟ یہ بھی کوئی رونے کی چیز ہے کہ غبارہ پھٹ جائے تو رونا شروع کر دیں. لیکن بچپن بھی دھوکہ. جوان ہو گئے تو جوانی بھی دھوکہ کہ بناؤ سنگار کریں گے اور ذرا کچھ اپنے آپ کو دکھائیں گے. کبھی آئینے میں دیکھیں گے. بچہ نہیں دیکھتا اس طرح، چھوٹے سے بچہ نہیں دیکھتا. بڑے دیکھیں گے دائیں بائیں ہو کر کہ چہرہ کیسا ہے. اور جو اعمال والے ہوں گے وہ بھی آئینہ دیکھیں گے. وہ آئینہ دیکھیں گے تو آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھیں گے، اللہم انت احسنت خلقی فحسن خلقی. بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپا بھی دھوکا. حق تعالی شان اس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہیں کہ قدم قدم پر ان کو غیب کی خبریں سنا سنا کر ان کی رہنمائی فرماتے ہیں.
اور ان کی تربیت فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو ایمان سکھاتے ہیں غیب کی خبریں سنا کر کہ سنو کس کے کرنے سے ہوتا ہے، غیب کی خبر سنو، کس کائنات میں کس کے حکم کا راج ہے، وہ غیب کی خبر بتائے گی۔ اللہ پاک غیب کی خبر، اللہ اکبر، غیب کی خبر ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، کہ ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں۔ یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ اللہ نے سنائی ہے۔ ہماری گردنیں جھک جائیں، وہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ ہمارے ہی امر سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے امر سے ہوگا۔ جو کچھ بھی پہلے، آج سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کس کے حکم سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا کس کے حکم سے ہوگا؟ یہ اللہ پاک حق تعالی شان یہ رہنمائی فرما رہے ہیں، للہ الامر، للہ الامر من قبل و من بعد، کہ پہلے بھی ہمارا امر اور بعد میں بھی ہمارا امر، ازل سے ابد تک ہمارا حکم۔ کس قدر اللہ جل شانہ کھول کھول کر غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ اپنی شان ہمیں کہ وہ کیسی شان والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، قال اللہ سبحانہ وتعالی یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ یہ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ یہ آدم کا بیٹا یہ زمانے کو برا بھلا کہہ کر یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں۔ یہ کس نے فرمایا بھائی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں زمانہ میں خود ہوں، اور اس زمانے کے سارے معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں، اس زمانے کے سارے معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور دن اور رات کی گردش یہ میرے چاہنے سے ہوتی ہے۔ یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ اللہ نے سنائی ہے۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں۔ اللہ کی پہچان بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان۔ ایک محنت ہے بنے ہوئے کو دیکھ کر بنے ہوئے کی پہچان، اور ایک محنت ہے بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان۔ تم کس کی پہچان چاہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان۔ قدم قدم پر وہ اپنی پہچان کراتے ہیں، جہاں کوئی بنا ہوا نظر آیا اور بنانے والے کو پہچانا۔ انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ میرے چاہنے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوگا وہ کس کے چاہنے سے ہوگا، کہ بھائی کس کے چاہنے سے ہوگا؟ اور نظر آتا ہے کہ نہیں ہمارے چاہنے سے بھی ہوتا ہے۔ ہم یہاں جمع ہونا چاہتے تھے، دیکھو ہم جمع ہو گئے۔ ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ کس کے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کے چاہنے۔ اللہ کا چاہنا نظر نہیں آتا، اپنا چاہنا نظر آتا ہے۔ انسان دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ یا الہی، نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے۔ یا اللہ، یہ آپ کی توفیق ہے،
آپ کی توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ. یہ اللہ آپ کی توفیق کے بغیر نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں. زبان سے کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. انسان کا چاہنا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ شان ہمیں دھوکے سے نکال رہے ہیں. انسان کے چاہنے سے ہوتا ہے دھوکہ، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے حقیقت. تو اللہ پاک ہمیں حقیقت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، غیب کی خبر سنا رہے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. میرے بندو تم ہمارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے، تمہارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے. تم محتاج ہو. سب سے زیادہ مشکل ہے کہ انسان اپنے سے ہونے کا یقین دل سے نکل جائے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہی سب کچھ ہے، تیرے ہی کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے کہ جب ہم اس کی دعوت کو لے کے پھریں گے، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کریں گے، اپنے اپنے دل کو نشانہ بنا کر اللہ سے ہونے کا بول، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا بول بولیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ جل شان نوکے زبان کی بات دل میں اتار دیں گے. پہلی محنت ہے دل میں اتارنے کے لیے. زبان سے جو ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو ہم کہاں اتارنا چاہتے ہیں؟ دل میں. اور جب اپنی نگاہوں کو کلمے والی نگاہ بناتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر بھی نگاہ جائے فوراً یہ خیال آ جائے کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کسی وقت کسی نے نہیں بنایا، تو آنکھوں کے ذریعے سے بھی اپنے دل میں یہ کلمہ اتارنا چاہتے ہیں، یقین اتارنا چاہتے ہیں، اور کانوں کے ذریعے سے بھی یقین اتارنا چاہتے ہیں کہ جب ہم غیب کی خبریں سنتے ہیں، غیب کی خبریں سناتے ہیں تو کانوں کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی دل میں اترتی ہے. اور تنہائی میں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا چکے، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے. تنہائی کی سوچ، کلمے والی سوچ. یہ چار راستے ہیں: زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، نگاہوں کا دیکھنا، اور دماغ کا سوچنا. کتنے راستے بن گئے بھائی؟ 4 راستے بن گئے. فرمایا یہ چاروں راستے دل کے جاسوس ہیں. یہ چاروں راستے دل کے جاسوس ہیں. اگر یہ اللہ سے ہونے کی خبر یہ چاروں راستے دل کو دیں گے تو دل اللہ سے متاثر ہو جائے گا. اور یہ چاروں راستے مخلوق سے ہونے کو آنکھ دیکھے گی، کانوں سے مخلوق سے ہونے کو سنیں گے، زبان سے کلمے کے خلاف کی باتوں کو سنیں گے تو کلمے کے خلاف کا یقین دل میں اترے گا. تو ہم صحیح یقین کہاں اتارنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کہاں اتارنا چاہتے ہیں؟ دل میں اتارنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم نے کلمہ پہنچا دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے دروازے پر جا کر اپنے کلمے کی باتیں کی، ہم نے کلمہ پہنچا دیا. بھئی کلمہ کہاں پہنچانا ہے؟ بھئی یہ تو دیکھو کہ پہنچانا کہاں ہے. یہ کلمہ دل میں پہنچانا ہے. جی حق تعالیٰ شان جب وہ دل دکھا دیتے ہیں کہ یہ کلمے کی باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں، نگاہوں کو کلمے والی نگاہ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ سے رو رو کے دعا مانگتے ہیں کہ یا الہی نو کے زبان کی بات دل میں اتار دیں. تو حق تعالیٰ شان ایسی قدرت والے ہیں کہ جب اللہ جل شان اللہ رب راضی ہوتے ہیں تو وہ مبارک کلمہ دل میں اتار دیتے ہیں.
تو جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے، اللہ اکبر، پہلے تو باتیں کر رہے تھے دل میں اتارنے کے لیے، پہلے ہم باتیں کس لیے کرتے ہیں؟ دل میں اتارنے کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ جو وہ دل دکھا دے کہ وہ کلمہ دل میں اتر جائے گا، تو پھر دل کی بات زبان پر آئے گی۔ پہلے زبان کی بات دل میں جاتی تھی، اب دل کی بات زبان پر آئے گی۔ تو جب دل کی بات زبان پر آئے گی تو تمہاری دعوت کی تاثیر بدل جائے گی۔ پہلے تو زبان سے کہتے تھے بس، تو ہم صرف زبان اس مبارک کلمے کو زبان کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں یا دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ تو صرف اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں یا پوری امت کے دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ بڑی قدرت والے ہیں۔ جب اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، حق تعالی شانہ صادق طالب کو محروم نہیں کرتے ہیں۔ جن کی طلب سچی ہوتی ہے، وہ صرف کلمے کا بول نہیں، کلمے کی حقیقت ان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور اس بات کی بھی محنت کی جائے کہ جس طرح کلمے کا پہلا حصہ دلوں کی گہرائی میں اتر جائے، کلمے کا دوسرا حصہ وہ بھی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے، کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے کہ یہ یقین دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال ہے۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر بناتے ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، مادی اسباب سے کامیابی کا یقین یہ دھوکہ ہے کامیابی کا۔ ایک ہے کامیابی اور ایک ہے کامیابی کا دھوکہ۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے بتلائے ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس کے حکم کو اس کے نبی کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے، ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے سیکھنا، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، یہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے، وہ آپ کے مبارک طریقوں کو ضائع نہیں کریں گے، وہ آپ کے مبارک طریقوں کا سودا نہیں کریں گے۔ ان کا یقین ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ حق تعالی شانہ کے ہاں سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے جو مبارک اعمال لے کر آئے ہیں، وہ اعمال دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال پر بناتے ہیں۔ کتنے صاحب نصیب ہیں کہ جن کے دل میں عملوں سے کامیابی کا یقین اترا ہوا ہے۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دل میں اترا ہوا ہوگا تو
تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیے اللہ پاک کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، وہ فائدہ بھی اللہ ہی کے ارادے سے ہوگا، لیکن ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے فائدہ اٹھانا. چیزوں سے فائدہ ملے گا وہ وقتی جزوی عارضی ملے گا. چیزیں فانی ہیں، فانی فائدہ ملے گا. چیزیں محدود ہیں، محدود فائدہ ملے گا. اور جو اللہ کی لامحدود قدرت سے فائدہ ملے گا وہ غیر فانی ملے گا، وہ لامحدود ملے گا، کیونکہ اس کی قدرت لامحدود ہے اور اس کی قدرت غیر فانی ہے. براہ راست اس کی قدرت سے استفادہ ہے. یہ اللہ کی قدرت سے فائدہ تو اٹھائیں لیکن کوئی شکل تو ہو. انسان ہے نا آخر، کوئی شکل تو ہو. وہ کس شکل سے فائدہ ہوگا؟ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا عمل عطا فرمایا کہ لو یہ نماز کا عمل ہے، تم کوئی شکل چاہتے ہو تو نماز کی شکل لے لو. یہ نماز یہ براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ ہوگا. وہ ایسی قدرت والے ہیں. یہ تو دوسرے درجے کی بات ہے کہ تجارت کو عمل بنا لو، اور اس پر بھی اللہ پاک حق تعالی شان اپنا کرم فرما دیتے ہیں. مزدوری میں نبی کا عمل بنا لو. یہ ثانوی درجے کی بات ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ نماز پڑھی اور جو چاہا اللہ سے مانگ لیا. کتنی بڑی مخلوق ہے یہ سورج. سورج چھوٹی سی مخلوق ہے، بڑی مخلوق ہے. تو یہ سورج تکلیف میں تھا، اس کو گرہن لگا ہوا تھا. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کر 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اس مخلوق کی پریشانی دور ہو گئی. کتنی بڑی بات ہے. جن کا یقین اعمال سے کامیابی کا یقین جن کے دل میں ہوتا ہے ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہوتا ہے، اور مادی اسباب کے یقین والوں کی زندگی کا نمونہ الگ ہوتا ہے. دونوں کا نمونہ جدا جدا ہے. جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی نشانی ہے یہ مادی اسباب کو سمجھتے ہیں یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. تو یہ مادی اسباب کی خاطر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں کہ اعمال جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں مال مل جائے، ہمیں سونا چاندی مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے. اگر کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے اس کی جان لے لیں گے کہ مال سے ہماری زندگی بنے گی. ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ سارے انسانیت کا قتل ہے. یہ کر گزریں گے کہ ان کا یقین بگڑا ہوا ہے کہ مال کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. مال کامیابی کا ذریعہ ہے یا اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے؟ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے بابا. مال کے خرچ کرنے کو عمل بنا لو، مال کے حاصل کرنے کو عمل بنا لو. جس ذات نے مال دیا ہے اس کے حکم پر خرچ کر دو. اپنی ذاتیات کے اوپر کم سے کم خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر زیادہ خرچ کرو. الہ کلمت اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے دل کھول کے خرچ کرو. مال کے اندر بھی عمل بنا لو. یہ تو نہیں کہا جانا کہ مال استعمال نہیں کرو. ہزاروں لاکھوں لاشیں گرتی ہیں تو گر جائیں،
ہمیں حکومت مل جائے ہمیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہزاروں لاکھوں لاشیں گرا کر جو حکومت حاصل کریں گے تو اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے، وہ اپنی قدرت دکھائیں گے، اور وہ دکھا چکے ہیں اپنی قدرت، کہ جنہوں نے صرف یہ سمجھا کہ حکومت ہے ہمارے پاس ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ناکام کیا۔ نمرود کے پاس بڑی سلطنت تھی، کس قدر اللہ پاک نے ناکامی کا نمونہ بنایا نمرود اور نمرود کی سلطنت کو۔ اس کا یقین تھا کہ بڑی حکومت ہوگی، بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، قیامت تک کے لیے ناکامی کا نمونہ بنایا۔ اس کی سلطنت میں کیا کمی تھی؟ اس کی سلطنت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وقت کے جو نبی تھے، نمرود کے زمانے میں وقت کے نبی کون سے تھے بھائی؟ کون سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس میں، اس کی حکومت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ناکامی کا نمونہ بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی حکومت عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کو قیامت تک کے لیے کامیابی کا نمونہ بنایا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کیا چیز تھی؟ اس میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے، براہ راست انبیاء علیہ السلام کو اپنے حکموں پر چلنے کے طریقے اللہ سکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے، اللہ نے قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام کو کامیابی کا نمونہ بنایا۔ اس لیے گزارش کی جا رہی ہے، آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے اپنی قدرت سے جس طرح نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ ناکام کریں گے۔ اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے ضابطے اٹل ہیں۔ آج کے حاکموں کو بھی اللہ ناکام کریں گے، اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے ان کو کامیاب کیا، اللہ پاک ان کو بھی کامیاب کریں گے۔ تو کامیابی کا ذریعہ حکومت ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، نبی کے طریقے ہیں، یہ یقین دل میں اتر جائے۔ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے، جو عملوں سے کامیابی کے یقین سیکھ لیتے ہیں نا، یہ شکلیں اللہ ان کے قدموں میں گراتے ہیں۔ یہ شکلوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، شکلیں ان کی محنت خوشامد کرتی ہیں کہ مجھے پہن لو، اللہ کا واسطہ مجھے کھا لو۔ یقین کی بات ہے کہ آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین۔ نبی کریم علیہ السلام سے عملوں سے کامیابی کا یقین سیکھا ہوا تھا، تو اللہ امتحان کے طور پر مادی اسباب دے دیتے ہیں، تو ان کو اللہ نے وزارت کی کرسی دے دی، یہ اعمال کے یقین والے۔ اور امتحان کیا آ گیا؟ یہ اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہیں مادی چیزیں، تو وزارت کی کرسی دے دی۔ یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے، علماء سے جا کے عرض کیا کہ مجھے وزارت مل گئی، آپ وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو مسائل سکھا دیے، مزدوری کے مسائل سکھائے یا وزارت کے سکھائے؟ کون سے سکھائے؟ وزارت کے مسائل سکھا دیے۔ انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، اس وزیر کو اللہ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ، کامیاب کریں گے۔ کیوں کامیاب کریں گے بھائی؟ وزارت کی کرسی کی وجہ سے یا نبی کے عمل کی وجہ سے؟ نبی کے عمل کی وجہ سے۔ تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں۔
عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے، مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ جن کے دل سے مادی اسباب کا یقین نکلا ہوا ہوگا، ان کے مقدر کی جو مادی چیزیں ہیں وہ اللہ پاک ان کے قدموں میں گرائیں گے، وہ ان کی غلام ہوں گی۔ جو ایک کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ نے ہمیں کس کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ انسانوں جنوں کو اللہ نے کائیں کے لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو جو ایک کے غلام بن جاتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا تھا کہ یہ انسان یہ میرے حکم کا غلام بن کے چلے گا، تو یہ اپنے مقصد پر آ جاتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ان کو بنایا تھا، وہ انسان جو اس مقصد پر آ جاتے ہیں کہ یہ ایک کے غلام بن جاتے ہیں، تو جو ایک کی غلامی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو در در کی غلامی سے نجات دے دیتے ہیں۔ وہ در در کے غلام نہیں ہوتے، وہ ایک کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ ایک کی غلامی، انسان کو اللہ نے اپنے حکم کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اور کائنات کو انسان کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد پر آ جاتے ہیں تو کائنات بھی اپنے مقصد پر آ جاتی ہے۔ انسان جب اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں تو کائنات بھی اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ انسان، یہ کائنات انسان سے وابستہ ہے، یہ نظر آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات انسان سے وابستہ ہے۔ انسان اگر اپنے مقصد پر ہے تو کائنات بھی اپنے مقصد پر آ جائے گی۔ یہ اللہ کے غلام ہیں اور کائنات ان کی غلام۔ اس کائنات کو اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ کیوں بھائی؟ اس کائنات کو جو بنایا وہ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ تو جب یہ اللہ کا بن گیا تو کائنات اس کی غلام۔ سورج جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اس سورج کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے بھائی؟ سورج کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ انسانوں کو۔ اور سورج کو انسان سے کیا فائدہ ہوتا ہے بھائی؟ کبھی سنا ہے کسی سے کہ کچھ لو اور کچھ دو؟ تم سورج سے فائدہ اٹھاؤ اور سورج تم سے فائدہ اٹھائے؟ سورج کو ہم سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سورج کس کا غلام؟ انسانوں کا غلام۔ یہ ہوائیں جو ہے نا، یہ ہواؤں کا فائدہ کس کو ہے جناب؟ جتنی بھی ہوائیں چلتی ہیں، یہ 2-4 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہوا کے بغیر۔ ہوا کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ انسانوں کو۔ اور ہوا کو انسان سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی ہے فائدہ؟ تو پھر یہ ہوا کا غلام یا ہوا اس کی غلام؟ ہوا اس کی غلام۔ پانی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پانی کا فائدہ کس کو ہوگا بھائی؟ پانی سے فائدہ کون کون اٹھاتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو گے، کون کون اٹھاتا ہے پانی سے فائدہ بھائی؟ بھائی واہ واہ ماشاءاللہ۔ اور پانی کو کیا فائدہ پہنچاتے ہو تم؟ یہ تو بتاؤ بھائی۔ پانی کو بھی ہم سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پانی کس کے لیے ہے؟ اور ہوا کس کے لیے ہے؟ اور پانی کس کے لیے ہے؟ اور یہ کائنات کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کس کے لیے ہے؟ انسان اللہ کے لیے ہے۔ جو ایک کی غلامی اختیار کریں گے نا، اللہ ان کو در در کی غلامی سے نجات دے دیں گے۔ اور جو ایک کے غلام نہیں ہوں گے تو پھر یہ در در کے غلام، جو انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، یہ دونوں جہانوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی شرف کی بات تھی کہ کائنات ان کی غلام ہوتی۔ ایک آقا، ایک کے غلام ہے، یہ کائنات ان کی غلام، یہ کائنات کے آقا ہیں اور یہ کائنات ان کی غلام۔ یہ بات تو سب کو پسند ہے کہ ایک آقا اور سینکڑوں لاکھوں غلام۔ یہ تو ہو سکتا ہے ایک آقا ہو اور سینکڑوں لاکھوں غلام؟ بہت مبارک۔ اور کتنی بڑی ذلت کی بات ہے کہ جو آقا تھا وہ غلام بن جائے اور جو غلام تھے وہ آقا بن جائیں۔ اب ایک غلام اور سینکڑوں آقا، کس کو راضی کرے گا بھائی؟ 2-4 کو راضی کرے گا، 10-20 ناراض ہو جائے گا۔ کہیں کھیتی آقا اور کہیں تجارت آقا اور کہیں بیوی آقا۔
یوں آتا ہے کہ اونٹ کا غلام، کہ میرا اونٹ نہ ہوتا میری زندگی کیسے گزرتی، یہ اونٹ کا غلام. اور جو کہتے ہیں میری تجارت نہ ہوتی میری زندگی کا کیا بنتا، یہ تجارت کا غلام. جو کہتے ہیں میری کھیتی نہ ہوتی تو میری زندگی کیسے گزرتی، یہ کھیتی کا غلام. اور جو کہتے ہیں میری بیوی نہ ہوتی تو میری زندگی کیسے گزرتی، یہ بیوی کا غلام. تو ایک کی غلامی اچھی یا در در کی غلامی اچھی ہے؟ ہاں، تو ایک کی غلامی میں آ جائیں گے تو در در کی غلامی سے نجات. یہ ساری کائنات ان کی غلام، ہوائیں ان کا حکم مان کے چلیں گی، پانی ان کا حکم مان کے چلے گا، آگ ان کی حکم مان کے چلے گی. اللہ جل شانہ بڑی قدرت والے ہیں. انسان اپنے مقصد پر آ جائے تو کائنات بھی اپنے مقصد پر آ جاتی ہے. ایک محنت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ جو جس محنت کے اندر یہ بہاریں ہیں کہ یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے کہ ہم ایک کی غلامی اختیار کریں گے. کسی کام میں لگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کسی بھی کام میں لگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم وجہ ہے. اس کے حکم کی وجہ سے لگے گئے. حکم آ جائے گا کہ فائدے والی چیز کو چھوڑ دو تو فائدے والی چیز کو چھوڑ دیں گے. ایسا یقین ہو کہ جب مالک کا حکم ہے اور ایک چیز ہماری فائدے کی ہے تو فائدے کی شکل کو حکم آ جائے گا کہ اس کو چھوڑ دو، تو کیا کریں گے؟ اس فائدے کی چیز کو پکڑے رہیں گے، چھوڑ دیں گے؟ سارے بھائی بتاؤ.